اللہ کا واسطہ میں یہ ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا، گوگل سے ریسرچ نہ کریں، علماء کے پاس چل کے جائیں۔ میں نے کہا جنید بھائی شہرت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، عزت بہت بڑی چیز ہے۔ فرعون کے پاس کون سا اقتدار نہیں تھا؟ پاور تھا، سب کچھ تھا۔ ایسی پاور دکھائیں کس کے پاس؟ عزت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو کیا رتبہ دیا ہے؟ ماں کو کیا رتبہ دیا ہے کہ اپنی مثال ماں کے ساتھ دی ہے کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ۔ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ ماں بھونک نہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولادیں نسلیں فرمانبردار ہو جائیں، وہ مسجد کا خادم بن جائے دل سے۔ اے آئی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی دجل ہی کر رہا ہے۔ دجال جو ہے وہ اے آئی نہیں ہے، دجال ایک انسان ہی ہوگا، جی ایک فرد ہوگا، علامات قیامت جتنی علامات قیامت جتنی بھی ہیں، جو چھوٹی والی ہیں جو صغرا ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی جو نشانی بتائی کہ جب والدین کو ذلیل کیا، فاطمہ والا کام کہ وہ بچوں کو جوڑ رہی ہیں مولا علی کے ساتھ، اور مولا علی جوڑے بچوں کو ماں کے ساتھ۔ میں کسی کی ماں بہن بیٹی دیکھوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ وہ دوسروں کے عیب دیکھ۔ ہمارا تو تقریباً 90% پاکستان سوشل میڈیا پہ یہی کر رہا ہے، کسی کو بد کردار کہہ رہا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کسی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ میرا سوئٹزرلینڈ جانا ہوا تو وہاں پر یونیورسٹی کے بچے، وہاں کے دوست نے بتایا کہ ان کے کچھ سوالات ہیں، کہتے ہیں اگر آپ ہمیں مطمئن کر دیں تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے سب سے پہلے 2 نفل پڑھے، 10-15 منٹ کے بعد سادہ سوالات تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ سیشن مکمل ہو گیا تو سب نے پیپر نکالا، ان کی مقامی زبان پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے ترجمان سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم مسلمان ہوں، پورا پلان بنا ہوا تھا کہ ہم نے کل اجتماعی خودکشی کر لی۔ جاتے جاتے ایک چھوٹا وظیفہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم، میں یاسم ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں اے پوڈ کاسٹ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حالات حاضرہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہر طرف جنگی ہے، ایران، اسرائیل، امریکہ، پاکستان، افغانستان۔ رہے کہ ہم جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ یہی سوچنے لگتے ہیں کہ یار یہ بس ہم قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ میں نا کیونکہ ماہ رمضان بھی ہے تو ہم کیونکہ اس وقت اسلامک ٹیچنگز کو لے کے اور اسلامک جو ہماری ایک ہسٹری رہی ہے اور جو پریڈکشنز ہیں، جو ہماری پروفیسیز ہیں، اس کو لے کے ہم بہت زیادہ اسپیکٹیکولر ہوتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو نا تھوڑا سا خلاصہ کر کے بتا سکیں۔ ہر کوئی اپنے آپ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، لیکن جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ بھائی حقیقت کیا ہے۔ تو آج ہم نے ایسے ہی ایک ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ دعوت دی ہے، بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے سے بھائی ہمارے مولانا عمران صاحب۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، بھائی اب ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، ہم واقعی قرب قیامت میں جی رہے ہیں یا ہم اندازہ لگا رہے ہیں صرف اس وقت؟ قیامت کے قرب میں یاز بھائی ہے کہ نہیں، لیکن موت کے ضرور قریب ہے۔ اچھا، ہر بندہ قریب ہے۔ وہ تو اذان اور نماز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ہاں۔ سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اذان اور اقامت ہو چکی ہے، کسی وقت بھی نماز کھڑی ہو سکتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور بخاری کی روایت بھی ہے نا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ایسے اکٹھی ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ تو لہٰذا ایک نشانی کو دیکھ کر یا اپنے حساب سے سوچ کر کہ یہ نشانی پوری ہوگی یا یہ، اس چکر میں مت پڑیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا آج بلاوا آ جائے، میں سٹینڈ کہاں کر، میری تیاری کتنی ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میرا بڑا قریبی دوست نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، جیسے جنازے سے پہلے صفحے سیدھی کر لیں اور کوئی فکر آخرت کی 2-4 باتیں ہو جاتی ہیں، تو مجھے واقعہ بھولتا نہیں، 3 تکبیریں انہوں نے کہی، میں خود اس جنازے میں موجود، 4تھی تکبیر نہیں کہہ سکے۔ اللہ اکبر۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو اس لیے یہ بار بار یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، تو یہ معاملات ہو گئے ہیں، یہ حالات تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، قابیل اور حابیل سے شروع ہوئی ہے جنگ تو، اور یہ چلتی رہنی ہے، اختلافات بھی چلتے رہنے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ اس بار جو ایران اور اسرائیل والا جو کانفلکٹ ہوا تھا، اس میں وہ والی چیزیں نا نکل کے آ رہی کہ وہ جنگ آرمیگیڈن سے جو پہلے ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا گا، سب اس کو بھی ریفر کر رہے تھے۔ پھر یہ ریجن بھی خراسان، غزوہ ہند والا، جی المملحۃ الکبریٰ، جی المملحۃ الکبریٰ، جس کا حدیث میں تفصیل سے موجود بھی ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ جغرافیائی اور سیاسی کے اختلاف کی چیزیں اس تک پہنچنے والے ایونٹس میں سے یہ ایک ایونٹ ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز، اس میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، یہ وہ نہیں ہے۔ البتہ یہ سیاسی جغرافیائی کچھ اختلافات ہیں، اس کو اس کے ساتھ ابھی ریلیٹ ہم نہیں کر سکتے۔
تو یہ وہ نہیں ہے جو ہم جو سب آدھا پاکستان سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم آدھا نہیں، آدھے سے بھی زیادہ آدھے سے زیادہ جو سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے. وہ نہیں. البتہ گھروں کی جو جنگ ہے نا وہ بڑی خطرناک جا رہی ہے، ہمیں ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. اچھا، اے آئی کو لے کر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اگین ہم ایک فگر ہمارے اسلامک اس میں بھی ہے، باقی جتنے بھی ہمارے باقی ریلیجنز ہیں، دجال مطلب جو دجل کرنے والا ہے، جو فریب کرنے والا ہے. اے آئی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی دجل ہی کر رہا ہے. وہ چیزیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی انہیں مارز وجود میں لا کے ہمیں دکھا رہا ہے. تو اب ایک نیا ایک کہتے ہیں ایک چیپٹر نکلا ہے آرگومنٹ کا کہ بھائی دجال ایک فرد بھی ہے، ایک سسٹم بھی ہے، اور یہ بھی ایک دجل کی ایک فارم سامنے آئی ہے، اے آئی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، دجل نا ہم آج سے میرا خیال ہے کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. جنید جمشید مرحوم جب شہید ہوئے تو اس سے اگلے سال یا اس سے 2 سال بعد اللہ پاک کروڑ رحمت نازل فرمائے میرے پیارے بھائی پہ. کیا یاد کرا دیا آپ نے. بہرحال اس پہ بھی کچھ گزارش میں عرض کروں گا بعد میں. وسیم بادامی بھائی اور ہم حج پہ الحمدللہ پہلے جنید بھائی کے ساتھ ہم اکٹھے ہوتے تھے، بعد میں وسیم بھائی ہر سال تقریباً ہم اکٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ پاک آخری سانسوں تک اکٹھا رکھے. تو اس میں ہمارے DGIS PR بھی موجود تھے اور بھی کچھ پاکستان کے جرنلسٹ موجود تھے. تو وہاں پر یہ بات ہوئی دجل کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی. تو میں نے کہا کہ دجال بھی کانا ہونا ہے، کیمرہ بھی کانا اکیلا گھوم رہا ہوتا ہے نا. میں نے کہا جو حق کا ساتھ دے گا تو وہ گویا کہ دجال کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور جو حق کا ساتھ نہیں دے گا، جو پریشر کا یا پیسے کا ساتھ دے دے گا تو وہ دجل کا ساتھی اور اس کا سپاہی بن رہا ہے. فیصلہ خود ہم کر لیں کہ ہم پریشر کا ساتھ دے رہے ہیں، کسی کا بھی پریشر لے کر، یا ہم پیسے کا ساتھ دے رہے ہیں، یا اپنے پروٹوکول کا ساتھ دیتے ہوئے اس اے آئی کو یا سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہم اس ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں تو ہم پھر تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر ہم خیر کا اے آئی جہاں الٹی طرف قوم کو لے کے جا رہا ہے وہاں اس میں خیر کے بھی بڑے پہلو ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خالی ہم اس پہ ڈپینڈ نہ کریں. میں کل پرسوں کی بات ہے، شاید اس میں ایک چیز ریسرچ کر رہا تھا، تو حالانکہ ہم نے پورا IT کا پورا پارک بنایا ہوا ہے، سارے معاملہ لے کے چاہ رہے ہیں، خود بھی ہم سارا اس کو الحمدللہ ملکی سطح پر. تو اس میں آیات ہی پوچھی کچھ کے ہی بتا کچھ رہے ہیں. تو خالی ہاں میں نے باقاعدہ پھر میں نے چیٹ GPT پہ بھی کہا، میں نے کہا یہ آیت ہی غلط آ رہی ہے، تو اس میں آپ کی اگر رہنمائی کی ہے تو آپ ہمیں کیا انعام دیں گے. کہا جی آپ کا یہ بھی اتنا جی وہ نہیں ہوا. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک ہمارا دوست عمرے پہ گیا اپنی والدہ کے ساتھ، یہ جینین لطیفہ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی بس سرے تبصرہ بس بات ہوگی، نہیں جینین. وہ عمرے پہ گیا تو ان کے عزیز ان کو ملنے کے لیے آئے، تو ان کی والدہ خواتین کو بھی نہ ملے. تو انہوں نے کہا چلو جی عمرہ کر کے شاید کسی کا پردے کا کوئی ذہن بن گیا ہو تو ہمیں نہیں مل رہی، کم سے کم کہتا سر میں نا وہ انہوں نے عمرے کے جو بعد ٹنڈ کرائی جاتی ہے نا، تو میں نے بھی ٹنڈ کری تو انہوں نے بھی ٹنڈ کرائی، تو اس لیے ان کو اب شرم آ رہی ہے خواتین سے ملتے. تو کہا ٹنڈ کرا دی، یہ کیا کر دیا؟ کہ ہم نے گوگل سے پڑھا تھا نا کہ 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں، احرام باندھنا اور طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح اور ٹنڈ کروانا. کب یہ تو مردوں کے لیے ہے. تو اس لیے اور جیسے وہ آپ نے وہ پیچھے وہ محاورہ تھا کہ گوگل اس کو لے کے جا رہا ہے تو وہ آگے جو برج تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ گاڑی بھی نہیں بھول جائے. تو خالی اس پہ ڈپینڈ نہ کریں تھوڑا سا. تبھی وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیلیجنس دی، وہ زیادہ ہے. وہ بہت اوپر. ہاں تو بھائی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دجال جو ہے وہ اے آئی نہیں ہے، دجال ایک انسان ہی ہوگا. جی ایک فرد ہوگا. اور وہ جو اللہ نے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو اس کی نشانیاں بتلائی ہیں وہ اس کے ساتھ آئے گا. لیکن جو بندہ بھی جھوٹ کا اور جدل کا سہارا لے رہا ہے دجل کا، وہ اس کا سپاہی بن رہا ہے. وہ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، امت میں نفرت پیدا کر رہا ہے، لڑائیاں ڈال رہا ہے. وہ چاہے ایک روایت بھی ہے اس سے منسلک کہ کافی علماء کرام ایسے ہوں گے کہ جو اصل میں بظاہر طور پہ تو اسلام کی خدمت کریں گے، بٹ وہ بیک اینڈ سے دجال کی خدمت کر رہے ہوں گے. جی وہ مقصد یہ ہے کہ میری نظر میں یہ نہیں گزری روایت، ممکن ہو لیکن میری نظر میں لیکن یہ ضرور ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ امت کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا اچھائی کے سوال کیا کرو، برائی کے نہیں. پھر فرمایا اگر تم نے پوچھا تو سن لو کہ سب سے برے لوگ وہ ہوں گے
جو امت کے اندر رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوں گے لیکن رہنمائی کی بجائے کچھ اور ہی کر رہے ہوں گے، علماء سو، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اول من تسعر بہ نار جہنم، جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ علماء سو ہوں گے جو امت کے اندر نفرتیں پیدا کریں گے اور جو کہہ رہے ہوں گے اس کے خلاف چل رہے ہوں گے، اپنا عمل بھی خلاف اور دوسروں کے اندر نفرت، انتشار، چونکہ قرآن کی صریح آیت بھی ہے نا ایاز بھائی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں نا، ان کا نہ آپ سے کوئی تعلق ہے نہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے، تو اس لیے وہ اس سیٹ پہ بیٹھے سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں بھی ہے کہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائیں گے کہ یا اللہ ہمارے بزرگ ہمارے حوالے کر جنہوں نے ہمیں ہماری غلط رہنمائی کی. جی جی تو یہ علماء سو ہی ہوں گے وہ جی لوگ. جو جنہوں نے رہنمائی کی وہ علماء سو ہی ہے نا. تو اس میں جو بھی اس اپنے اقتدار کا یا اللہ نے جو سیٹ دی ہے اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ ایک دجل کا ذریعہ ہی بن رہا ہے، چاہے وہ ممبر ہو، چاہے وہ اینکر ہو، چاہے وہ کسی حکومتی عہدے پر ہو، کہیں پر بھی بیٹھا ہوا ہے، جو عدل کا ذریعہ نہیں بن رہا، ظلم کا ذریعہ بن رہا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے کا ذریعہ، نفرتوں کا ذریعہ، تو وہ اس طرف ہی جا رہا ہے. اچھا کافی نا وہ اگین یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ یہاں پر اگر ہم جو حالات حاضرہ کرنٹ افیئرس دیکھیں تو واقعی لگ رہا ہے کہ چیزیں وہ تمام جو پریڈکشنز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا جی 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 تقریباً تو پوری ہو چکی ہیں. ایسے ہی ہے. چاہے وہ علامات قیامت جتنی علامات قیامت جتنی بھی ہیں، جو چھوٹی والی ہیں جو صغرا ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں تقریباً، جس میں خواتین مردوں کا روپ دھاریں گی، مرد خواتین کا روپ دھاریں گے، پھر عربی اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اور سب سے بڑی جو نشانی بتائی کہ جب والدین کو ذلیل کیا جائے. ماں رب نے کیسی نعمت دی ہے یاز بھائی، خاص طور پہ ماں باپ دونوں ہی بڑے قیمتی ہیں. چونکہ میں سال کا تھا جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو مجھے تو پتہ ہی نا کہ والد کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن میرے لیے میری ماں ہی، میری ماں بھی تھی، میرا باپ بھی، سب کچھ، میری پوری کائنات ہی وہ تھی. تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں نا قدر کریں، قدر کر لیں. جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں نا، میرے نا کمر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مجھ سے نماز تک نہیں پڑھی جاتی تھی بیٹھ کر، تو میں بعض بار لیٹ کے نماز پڑھتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں جب بھی گھر میں آتا تو میں اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کو دباتا، پھر میں ان کے لیے خود چائے بناتا، پھر آ کے قدم دباتا. تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ان کے پاؤں دباتے دباتے سو گیا، اور وہ جو ایک دعا دیتی تھی نا اس کی مٹھاس میں اب تک محسوس کرتا ہوں. کہتے جا بیٹا اللہ تجھے ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے. یعنی دیکھیے کہ دکھنے میں دو جملے ہیں لیکن اس میں سب کچھ ہی سما گیا، سب کچھ ہی سما گیا کہ جا بیٹا اللہ ہر نیک مقصد میں تجھے کامیاب کرے اور ہر بری گھڑی سے بچائے. میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں پروگرام مختلف ٹی وی چینلز پر کیے، جنید جمشید مرحوم کے ساتھ 600-700 پروگرام کیے، لیکن مجھے مختلف اسمبلیوں میں جانے کا موقع ملا، صوبائی سطح پہ بھی، قومی سطح پر بھی، جی ایچ کیو میں جانے کا، مختلف اللہ پاک ہر جگہ دین کی نسبت سے لے کے جاتے ہیں، خانہ بدوشوں میں اللہ لے کے جاتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہ بیانات پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں الحمدللہ اللہ پاک لے کے جاتے ہیں. لیکن مجھے ان بیانات کی اتنی خوشی نہیں جتنا کہ ایک بیان چھوڑنے کی خوشی ہے. میں ایک دفعہ ہمارے گورنر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یونیورسٹی میں بیان تھا، تو جب مجھے بلایا گیا تو ان دنوں میں والدہ کی طبیعت بڑی ڈسٹرب چل رہی تھی. تو گھر سے جب فون آتا نا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، کہ پتہ نہیں میری ماں کو تو نہیں کچھ ہو گیا. مجھے یوں سٹیج پہ بلایا جا رہا ہے اور سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میں ایسے اوپر جا رہا ہوں، میرا موبائل جیب میں تھا، ہاتھ پہ وائبریٹ ہوا تو میں نے جب نکالا تو گھر سے ہی فون تھا. میں نے فون اٹھایا تو میری بھابھی مجھے کہنے لگی عمران بھائی خیریت سے؟ میں کہ چل لگا یہ ماں جی نے بات کر، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں، بات ہو سکتی ہے؟ تو رینڈملی ماں جی نے بات کرنی تھی اور وہ تھوڑی تفصیل سے، میں نے جو ہی وہ اٹھایا تو کیا حال ہے بیٹا، بچوں کا کیا، جیسے مائیں پوچھ رہی ہیں کہ ایک چیز. وہ جب بات شروع تو مجھے پتہ لگ گیا کہ ابھی 10-15 منٹ ماں جی نے بات کرنی ہے.
اب سامنے گورنر صاحب بھی اور ہزاروں کا مجمع بھی. مجھے نظر آ گیا کہ میں اب یہاں بیان نہیں کر سکوں گا, اور ماں جی کو میرے میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں اتنا کہہ سکوں کہ ماں جی میں 10 منٹ تک آپ کو کال کروں. یقین کریں کہ میری اب بھی کیفیت میں بڑی عجیب ہو گئی ہے. میں نے اسٹیج تک کہا کہ نیکسٹ مہمان کو بلا لے, میں بیان نہیں کر سکتا, سوری. میں وہ جو اسٹیج پہ دروازہ تھا باہر نکلنے کا, وہاں نکل گیا, اور ماں جی روٹین کی باتیں پوچھ رہے ہیں, فلاں بچے کی بتاؤ, فلاں بتاؤ. میں ماں جی اللہ کا شکر ہے, وہ اس کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, جیسے روٹین میں مائیں پوچھتی ہیں. میں قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ ہزاروں بیانات ایک طرف, اور وہ جو ماں کے ساتھ کیفیت تھی نا, وہ کیفیت ہی کچھ اور تھی. تو میں یہی عرض کروں گا کہ باقی عمارتیں کیا کیا بن رہی ہیں, فلاں کیا ہو رہا ہے, فلاں کیا ہو رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں. آقا کریم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, تو خاص طور پہ فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا. آج مائیں ذلیل ہو چکی ہیں, اور میں نے اپنے کانوں سے یاد بھی سنا ہے کہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ ماں بھونک نہیں. بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہو ماں کو بھی کیا رتبہ دیا ہے. ماں کو کیا رتبہ دیا ہے کہ اپنی مثال ماں کے ساتھ دی ہے کہ میں ماں سے 70 کو نظر. اور جو بہو اور ساس کا جو رتبہ ہے آپس میں, یہ بھی ماں اور بیٹی کا تو ہے, لیکن کاش یہ بہو سمجھ جائے تو معاشرے کی آدھی سے زیادہ ٹینشنیں اور لڑائیاں ختم ہو جائیں. آج بہو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, اور ساس بھی بہو کو بیٹی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. مسئلہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہی ہے. تو یہ میں یہ یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیجن سے زیادہ نا یہ معاشرے کا مسئلہ, معاشرے کا مسئلہ ہاں, اور یہ اس میں دونوں کو اپنے اپنے نا سوچنا چاہیے. ہاں سوچنا چاہیے. ہم آتے ہیں ماں کے ٹاپک پر ہی. جی عمران بھائی, ماں پر اگین وہی والی بات کہ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو باپ کی اپنی فضیلت ہے, بٹ ماں کو 3 درجے زیادہ فضیلت ہے باپ سے. ایسی احادیث اور ایسی آیات قرآن شریف میں جہاں پر ماں کے بارے میں واقعی کہتے ہیں نا کہ پوری ڈیفائن کر کے ماں کو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ ہے ماں اور یہ ہے ماں کی حرمت. اگر آ رہی کوئی دماغ میں تو بتائیے مجھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ جنت تلاش کرنی تو کہاں تلاش کریں, تو آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے. جنت لینی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے. ایک صحابی حارثہ ابن نعمان, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو پوری جنت کے اندر آواز مہک رہی ہے قاری قرآن حارثہ ابن نعمان کی. تو آپ نے پوچھا من ھذا, آپ نے فرمایا دخلت الجنہ. میں جب جنت میں گیا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف قرآن کی تلاوت چل رہی ہے. تو میں نے پوچھا من ھذا, یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارثہ ابن نعمان, آپ کے خادم, آپ کے نوکر, آپ کے غلام, آپ کے صحابی حارثہ. آپ نے فرمایا وہ تو مکہ مکرمہ میں, اس کی آواز یہاں کیسے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اس غلام نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ ماں کو اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کے کھلاتے ہیں, ماں کو کنگھی خود کرتے ہیں, ماں کے کپڑے خود دھوتے ہیں, ماں کوئی بات کہے تو سمجھ نہ آئے تو ماں سے دوبارہ نہیں کہتے, پاس جو بیوی پاس کھڑی ہے, بچے کھڑے, ماں جی نے کیا کہا, ماں جی نے کیا کہا, اس حد تک قدر کرتے ہیں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا حارثہ جب جب تلاوت کرے پوری جنت میں آواز کو مہکا دیا جائے. اس بلندیوں میں جانا چاہتے ہیں تو ماں کے قدموں میں آ جائیں, ماں کے قدموں میں آ جائیں. وہ ویس کرنی کو دیکھیں نا, اوف, سب مصیبت آ رہا تھا, کیا واقعہ ہے, واہ. قربانی خالی ایاز بھائی پیسے کی قربانی نہیں ہے, یہ اس سے کروڑوں گنا بڑھ کے قربانی ہے کہ امام الانبیاء کی زیارت اس کائنات میں ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے, ایمان کے بعد. کیونکہ مشرک بھی تو حضور کی زیارت کر رہے تھے لیکن اس کا فائدہ کوئی ایمان نہیں تھا. ایمان کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی جو نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, ان کا دیدار ہے. تو ویسے کرنی نے ماں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا, اور آپ حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات حیدر کرار سے فرما رہے ہیں کہ ویس جب ملے تو دعا کروانا. حالانکہ کروڑوں ویس کرنی آ جائیں تو حیدر کرار کے پاؤں کی خاک تک نہیں ہے, عمر فاروق کے پاؤں کی خاک تک وہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن ایک ماں کے رتبے کو اور حیثیت کو چمکانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ یہ نسبت ہے.
ایسے ہی باپ کا جو رتبہ ہے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ باپ کا رتبہ کم ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے، کوشش کرے دونوں کو لے کے چلیں، لیکن کہیں پر آ کے اگر رکاوٹ آ گئی ہے تو کس طرف جایا جائے، تو حکم یہ ہے کہ باپ کی طرف پہ جایا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ ماں کی بھی جنت اس باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ خاوند کے ان کے خامد جہاں یہ باپ اس کے لیے، جہاں وہ جنت ہے تو جنت کا دروازہ کون ہے؟ وہ باپ ہی تو ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے، عموماً ماں کے رتبے کو بیان کیا جاتا ہے، باپ کے رتبوں کو کم، اور گھروں میں لڑائی کی وجہ بھی ایک یہ ہے۔ یہ پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے، ماں بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، خود اپنے حقوق بیان کر رہی ہے، یہ روش ختم کرنی چاہیے۔ ماں کرے اماں فاطمہ والا کام کہ وہ بچوں کو جوڑ رہی ہیں مولا علی کے ساتھ، اور مولا علی جوڑے بچوں کو ماں کے ساتھ، اور بچوں کو کیا کہہ رہی ہیں بی بی فاطمہ کہ لا تسمی بسمی، بیٹا کبھی بابا کا نام لے کے نہیں پکارنا، ولا تمشی اماما، کبھی ان کے آگے نہیں چلنا، ولا تجلس قبلا، کبھی ان سے پہلے بیٹھنا نہیں۔ جیسے کہیں میٹنگ میں جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں تو بچے پہلے بیٹھ، نہ بیٹا یہ کبھی نہ کرنا، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرنا، کبھی چھت پہ نہ جانا جب بابا نیچے بیٹھے ہوں۔ یہ ماں آداب سکھا رہی ہے، باپ کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ آج مائیں اس روش پہ آ جائیں اگر، تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے، اور باپ کیا آ جائے، باپ بچوں کو ماں کے ساتھ جوڑے تو گھر جنت کا نمونہ۔ یہ جو ہم نے سیاست گھر میں بھی شروع کر رہی ہے نا، اس سے باز آ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس میں نا ہماری سوسائٹی میں ایک اور بھی چیز آئی ہے عمران بھائی دیکھنے میں، کہ کافی والدین، ٹھیک ہے بچوں کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے لیے احترام، عزت، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں پہ بھی کافی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے حقوق بھی پورے نہیں کر رہے۔ ان پہ وہ ایک دیکھو، اگر کوئی والد ہے یا والدہ ہے تو ان کا فگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عہدہ، ایک رتبہ، ایک عزت، احترام دیا ہوا ہے، وہ جتانا اور اس کی دھونس بٹھانا اولاد پر، یہ بھی غلط ہے۔ غلط نہیں، غلط کہنا بھی غلط ہے، یہ بہت بڑا غلط ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ہمارے پہ پیرنٹس اکثر اس طرح کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین کی کمی، دین کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ کاش کہ ہم صرف قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ سب سے خوبصورت قصہ، اللہ کرے میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے خوبصورت قصہ۔ ہم اے آئی سے کون کون سے قصے، فلاں گوگل سے، فلاں ڈرامہ سے، فلاں فلم انڈسٹری سے پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، وہ سب کو سائڈ پہ کر دو، ان کو دیکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں ملنا ہے بہت کچھ، ملنا ہے وہ ملنا ہے کہ دنیا جنت بن جائے گی۔ قصص الانبیاء جو ہے ہمارے، قصص الانبیاء، اور خاص طور پر یوسف علیہ السلام کا جو آپ نے والدین اور اولاد کا کہا ہے نا، اس میں ایک بڑی اہم بات میں کہوں گا، آج کی پوڈ کاسٹ کا نہیں بلکہ ہماری زندگی کا یہ اہم ترین لمحہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو میں پلے باندھوں یا آپ باندھیں یا ہمارے ناظرین باندھیں۔ وہ کیا ہے؟ باپ حضرت یعقوب، بیٹا حضرت یوسف، اتنا پیار دیا کہ بچہ جاگتے ہوئے کہ نہیں، سوتے ہوئے کی باتیں بھی اپنے باپ سے شیئر کر رہا ہے۔ کہ آج ہمارے بچے جاگتے ہوئے کی باتیں بھی شیئر کر رہے ہیں؟ یہ جملے پر ذرا غور فرمائیے گا۔ ہمارے بچے جاگتے ہوئے کی باتیں بھی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور حضرت یوسف خواب دیکھ رہے ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ وہ بھی آ کے اپنے بابا سے بات کریں، بابا جان میں نے خواب یہ دیکھا ہے۔ آج ہمارے بچے اپنے دوستوں کو جا کے شیئر کرتے ہیں، اپنے کزن کو جا کے دو، وہ پھر اپنے حساب سے ان کو گھماتے ہیں۔ یہاں کیا دیا؟ پیار اتنا دیا کہ بچہ سوتے ہوئے کی باتیں بھی اپنے بابا سے شیئر کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے بچوں کو نفرت کے تابوت میں کیل جو گاڑنا شروع کر دی ہے نا، کہ بچے کو رلا رلا کے اے گریڈ آنا چاہیے، اے پلس آنا چاہیے، یہ آپ کا گریڈ آنا چاہیے، اور بچے کو روتے ہوئے 3-4 سال کا بچہ، اور آپ دیکھیں بچے روتے اسکولوں میں جا رہے ہیں، بچے کے نیوران جل جاتے ہیں، اور اتنے جل جاتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کے چاہ کے بھی اپنے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکے گا۔ ذمہ دار کون ہوئے؟ وہ والدین جنہوں نے دین اور شریعت کو پہچانا نہیں۔ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ 7 سال سے پہلے نماز جو سب سے اہم حکم، اس کی بھی ترغیب نہ دو، اور ہم 3 سال کے بچے کو روتے ہوئے بھیج رہے ہیں۔ اب باپ نے کیا تربیت کی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ خود عمل والے تھے نا، دوسرے بھائی ان کو اپنی طرف سے ختم کر کے آ گئے تھے، کنویں میں پھینک گئے، تو اپنے بڑے بچوں کو کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا، صبر جمیل۔
اور 40 سال ایاز بھائی روتے رہے. وب یزت آئینہ، آنکھیں چلی گئیں، لیکن ایک مرتبہ بھی اپنے بڑے بچوں سے نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا. ہمارے تو صبح دوپہر شام یہی چل رہا ہے، یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. یہ کیوں کیا کو زندگی سے نکال دیں. پھر یوسف علیہ السلام کی تربیت میں کیا چیز شامل ہوئی کہ جب یہ بھائی مل رہے ہیں تو ان کو پتہ کس انداز میں کہہ رہے، حل فعلتم ما فعلتم بیوسف. حل عربی زبان میں بڑی کمزوری کے لیے، جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ ایران میں اندر کیا کیا معاملہ چل رہے ہیں تو آپ کہیں گے کچھ چل رہا ہے. اب کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو کچھ انفارمیشن. تو یوسف علیہ السلام جو خود کنویں میں گرے ہیں تو اس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہے بھائیوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تھا. یہ بڑی گہری بات ہے کہ جن بھائیوں نے پھینکا تھا ان سے اس انداز میں کہہ رہے حل فعلتم ما فعلتم حل علمتم ما فعلتم بیوسف. کیا آپ کو پتہ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے، اب کیونکہ پردہ کیا ہوا تھا نا اس وقت، تو اس انداز میں پوچھیں جیسے کیا، شرمندہ نہیں کر رہے ان کو. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ رہے ہیں اتنے بڑے ظالموں کو بھی شرمندہ نہیں کر رہے. اور یہی اخلاق تھے کہ بعد میں باپ کے اخلاق، بھائی کے اخلاق کہ سارے توبہ کر کے اللہ کے ولی بن کے دنیا سے گئے. اور جب بابا سے مل رہے ہیں بعد میں تو اس کنویں کا کوئی تذکر نہیں کیا. کہا ابا جان وقد اخرجنی من السجن، ابا جان جب میں جیل سے نکلا نا تو اللہ نے مجھے عزیز مصر بنا دیا. اس کا تذکرہ ہی نہیں، کوئی نہیں. یہ وہ اخلاق ہیں اگر والدین اور بڑے ہمارے اپنا لیں، اساتذہ اپنا لیں، جو حکومت کے بڑے ہیں وہ اپنا لیں تو ہماری عوام، ہمارے بچے وہاں آ جائیں گے جس کا میں آپ سوچ نہیں سکتے. اسی بات پہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا والدین کے بھی کچھ بچوں کے لیے حقوق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا، شکایت لے کر کہ بچہ میری بات نہیں مان رہا. تو وہاں جہاں دل بڑے تھے عدالتیں بھی بڑی تھیں. یہاں کھلی کچائی لگتی ہیں فارمیلٹیز والی، وہاں واقعتاً بچہ پوچھ رہا ہے کہ اے امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال کر سکتا. جی بیٹا پوچھیں. کہنے لگا کیا صرف والدین کے حقوق ہیں یا بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ یہ بچہ سوال کر. کہا بیٹا بالکل ہے. کہ ان سے پوچھیں انہوں نے میری تعلیم تربیت کا کیا بندوبست کیا، مجھے قرآن پڑھایا، میرا نام کیا رکھا، میرے لیے تربیت کا ماحول کیا انہوں نے کیا. نام رکھا اس کا جول کا مطلب ہے کہ لم یبج، ترجمہ ہی کچھ نہیں بنتا. اس لیے حکم ہے کہ ماں باپ کا سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھے، اس کی تربیت اچھی کرے. نعم العطیہ و نعم الہدیہ، سب سے بہترین گفٹ کروزر کی چابی دینا نہیں ہے، 2000 گز کا مکان دینا نہیں ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے. صدقہ جاری وہ کب بنے گی؟ جب والدین خود نیک ہوں گے. ہم کہتے ہیں ہم نیک نہیں ہیں، ان کو کسی مشین میں ڈالو اور وہ نیک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بن کے نکلیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یہ خود کرنا پڑے گا. بچہ وہ کرتا ہے جو دیکھتا ہے، وہ نہیں کرتا جو سنتا ہے. اب باپ کہہ رہا ہے، ایک بندہ دستک دے رہا ہے کہ بابا گھر میں ہے، جی میں دیکھ کے آتا ہوں. بابا کہہ رہے ہیں جا کے کو میں گھر میں نہیں ہوں. وہ باہر آ کے کہہ رہا ہے میرے بابا کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں. بچہ جھوٹ آپ خود سکھا رہے ہیں، خود سکھا رہے ہیں. آپ اونچی آواز سے جو اس کی کل کائنات ہے ماں، اس کی جب آپ بدتمیزی کریں گے تو وہ جب بڑا ہوگا تو جو اس کی کل کائنات کو بدتمیزی کو دیکھتا رہا، یا ماں اپنے خامن کے ساتھ جو اس کی کل کائنات اس اعتبار سے بنتی ہے اس کے ساتھ ماں چیختی چلاتی رہی، تو یہ بڑا ہو کے ادب کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ نے عملاً اس کو سکھایا کہ بیٹا جب طبیعت کے خلاف بات ہو تو یوں چیخنا ہے، یوں شاؤٹ کرنا ہے، یوں بدتمیزی کرنی ہے. تو ہم عملاً سکھا رہے ہیں. یہ ایک اور حدیث میں بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے، وہ جو ممبر نبی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا رہے تھے، جی آمین کا جبرائیل امین والا. تو اس میں ایک تو یہ آ گئے جو والدین والے، ایک آ گئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور درود نہیں پڑھا. تیسرے وہ آتے ہیں کہ جنہیں رمضان ملا اور بخشش نہ کر. وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہاں حقیقت پوچھے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنا. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ میرے جیسے نکمے ہی ہوں گے کہ اتنا بابرکت مہینہ پا کے بھی ہمارا نہ تہجد میں وہ رقت قلبی، نہ 2 آنسوؤں کا نکلنا. تہجد میں ہم اٹھتے ہیں لیکن سحری کے لیے ساری رات گپ شپ میں تو وقت گزر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت قیام گزر اللیل نہیں ہو رہا ہے، رہا. قیام اللیل نہیں ہو رہا. ہمارا
سحری کے وقت اللہ تعالیٰ روزانہ اعلان کرتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت تھی، روٹین میں بقیہ 11 مہینے رویدہ 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 کے الفاظ آتے ہیں کہ اٹھتے تھے آرام سے کہ نیند خراب نہ ہو، وضو کر رہے ہیں تو رویدہ، نیند خراب نہ ہو گھر والوں کی. لیکن رمضان آتا احیا لیلا، خود بھی اپنی رات کو زندہ کرتے عبادت کے اعتبار سے پوری رات، وَأَيْقَظَ أَهْلَهَا، باقی گھر والوں اہل و عیال کو بھی اٹھاتے کہ بھئی یہ راتیں سونے والی نہیں ہیں. اگر ہم تہجد کا وقت ہوتے بھی سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، ساری رات کرکٹ چل سکتی ہے، ساری رات فلاں گپ شپ چل سکتی ہے، سکرین ٹائم ہمارا 10 12 گھنٹوں پہ جا سکتا ہے، لیکن 10 منٹ بھی نہیں ہے کہ ہم رب کے آگے دو آنسو بہا دیں. اور یہ قاعدہ کلی ہے، جو رب کے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو رب کے در پہ نہیں روتا اس کو در پہ رونا پڑتا ہے. آج ہمارا روزہ ہم کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں، لیکن کیا ہماری نظر آوارگی سے رکی؟ نہیں. دوسروں کے عیب دیکھنا اس آنکھ کا سب سے بڑا گناہ ہے. میں کسی کی ماں بہن بیٹی دیکھوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ وہ دوسروں کے عیب دیکھنا. اور اس وقت سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے، ٹرولنگ وغیرہ کیا ہے، یہی ہے نا. میں آپ کی غلط بات کو لگا رہا ہوں، آپ میری تلاش میں آپ کی، ایک دوسرے کی تلاش ٹو میں لگے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی دین کی آڑ لی جا رہی ہے. جی کہ دین کی آڑ میں دین کا شیلڈ لے کے آپ کسی پہ تہمت بھی لگا رہے ہیں، انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں، اس کی کردار کشی بھی کر رہے ہیں. جنید جمشید مرحوم نے ایک دفعہ یہی سوال کیا جو آپ نے پوچھا کہ کسی مومن کے بارے میں دل میں کمی لانا اور خود ہی سوال، خود ہی جواب، خود ہی فتوے، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے. تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، آج آپ کی برکت سے دوبارہ بڑے سالوں کے بعد یاد آ گئی. آپ میں وہ طلب دیکھ کر مجھے جنید بھائی کی طلب یاد آ گئی، بڑی اتنا کچھ سکھانے والا لوگوں کو. جب بھی ان سے بات ہوتی تو اچھا عجیب یوں شو کرتے تھے سامنے والے کو کہ جیسے وہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. تو خیر میں نے وہ حدیث پیش کی جنید بھائی کو کہ حدیث پاک میں آتا ہے من عیر مومنا بفاحشہ، جو کسی مومن کو آر دلاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہیں اس سے مراد ذلیل کرتا ہے، آر دلاتا ہے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بے عزت کرتا ہے، یا اس کو لوگوں میں ٹنڈورا کہ یہ ایسے ہے، ایسے ڈنڈورا پیٹتا ہے. میں اس وقت تک یہ ڈنڈورا پیٹنے والا نہیں مرے گا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. مثلا آپ میں کوئی کمی ہے، میں آپ کی باتیں دوستوں سے کر رہا ہوں، محبوب بھائی ایاز نے ایسے کیا، عثمان بھائی ایاز نے ایسے کیا، فلاں ایسے اس نے ایسے کیا، وہ ایسا ہے. یہ جو ایسا ہے نا، یہ کرتے ہی رب کے کاغذوں میں میرے لیے لکھ دیا جائے گا کہ اب عمران اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. لم یمت حتی یرتکبہ ویفتضحہ بہا، اور اللہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے رسوا بھی کریں گے، الا یہ کہ میں سچے دل سے توبہ کر لوں. اور آج دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے، جو دوسروں کے لیے وہ یوں انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، وہ اس حدیث کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یقین کریں مجھے یہ یاد کرتے جیسے آپ کی کیفیت، جنید بھائی تو لٹرلی رو پڑے، کہنے لگے عمران یار یہ تو پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا کیا چیزیں چلیں، اور وہ کہیں کتنی دیر روتے رہے، پروگرام ہی یقین کریں بند کرنا پڑ گیا. عمران بھائی ہمارا تو تقریباً 90% پاکستان سوشل میڈیا پہ یہی کر رہا ہے، کسی کو بد کردار کہہ رہا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کسی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے. اور اگر مطلب اس حدیث کی روح میں دیکھا جائے تو ان سب کے ساتھ پھر یہ ہوگا. ذلت ہمارے مقدر میں کیوں آئی ہے ایاز بھائی؟ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے، کہیں خواتین آ کے کہہ رہی ہیں، کہیں مرد کہ مجھ سے دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، خود آ کے اقرار کر رہے ہیں. اور آپ آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سے وہ نہیں ہوا ہوگا، آپ سے کچھ چھوٹا گناہ، اٹھیے جا کے توبہ کیجیے. اور اپنا چہرہ ادھر موڑ لیا، وہ پھر اٹھتے ہیں، پھر ادھر آ جاتے ہیں، نہیں یا رسول اللہ، اندر ایمان کی حرارت، اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک مثالیں قائم کرنی. پھر دوبارہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کوئی بوسہ وغیرہ لے لیا ہوگا، اب اٹھے جائیں آ کے توبہ استغفار کریں. پھر ادھر سے کر کے آپ نے منہ ادھر کر لیا، اور پھر تیسری دفعہ. یعنی ہم تو ٹو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ہلکی سی بات ملے اور سوشل میڈیا ہم نے وائرل کیسے ہونا. ہمارا ایمان اور دین ہی یہ بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھائی وائرل ہونا، فرعون کم وائرل ہے.
اللہ کا واسطہ ہے وائرل نہ ہوں, شہرت کے چکروں میں نہ پڑے, عزت کے چکروں میں پڑے. جنید جمشید مرحوم, میری جب فرسٹ ملاقات ہوئی نا تو جنید بھائی کو میں نے پہلی بات گپ شپ کے بعد جو کہی, یہ 2000 کی بات ہے غالباً, آج سے 25-26 سال پیچھے چلے جائیں. میں نے کہا جنید بھائی, اس وقت میری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی, بلکہ وہ کلپ بھی بڑا موجود ہے, وہ بڑا وائرل ہوا, ملینز میں لوگوں نے دیکھا کہ عمران سے میری اس وقت دوستی ہوگی جب اس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی. تو میں نے کہا جنید بھائی, شہرت کوئی بڑی چیز نہیں ہے, عزت بہت بڑی چیز ہے. تو آپ نے ایک وظیفہ کیا کریں جنید بھائی, آپ اس کی اثرات دیکھیں گے. کہنے لگے وہ کیا وظیفہ؟ میں نے کہا مغرب کی نماز کے بعد نا ہو سکے تو روزانہ, ورنہ کم از کم مغرب جمعے والے دن نا یا معزو 41 مرتبہ اس کو پڑھیں, پھر آپ اس کے اثرات دیکھیں. اور اللہ کی شان, تھوڑے دن پہلے ہمارے جو اس وقت موجودہ جنرل واجد عزیز DGMI ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں, بڑے ماشاءاللہ, ہمارا بڑا پرانا ان کے والد صاحب سے جو کرنل عبدالعزیز صاحب, ان سے میرا کوئی 1995 سے تعلق ہے. ان کے ہاتھوں میں ہم کہہ لیں کہ کھیلتے بھی رہے اور ان سے دین بھی سیکھتے رہے, ہمارے پرانے بزرگوں میں سے ہیں. تو ان کے بیٹے اس وقت ماشاءاللہ جنرل واجد عزیز DGMI ہیں. ان کو میں نے کہا واجد بھائی ہو سکے تو آپ نا یہ پڑھا کریں یا موضوع. تو مجھے کہنے لگے, میں بھی تھوڑے دن پہلے ہی جنید بھائی کا یہ کلپ سن رہا تھا اور والد صاحب سے بھی مجھے یہ سننے کا ملا. میں نے کہا کوئی عجیب بات بتاؤں گا نا, وہ کیا؟ میں نے کہا ایسے 25 سال پہلے آپ کے بھائی نے جنید بھائی کو ہی بتایا تھا, تو آپ یہ ضرور پڑھا کریں. شہرت, عہدہ, یہ بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ دل میں رسپیکٹ پیدا کر دے. فرعون کے پاس کون سا اقتدار نہیں تھا؟ پاور تھا, سب کچھ تھا. ایسی پاور دکھائیں کس کے پاس؟ عزت نہیں تھی. عزت نہیں تھی. آج عموماً دیکھا جائے ڈر تھا لوگوں میں, اس کا ڈر تھا, عزت نہیں تھی. تو یہ تو علامات قیامت میں سے یہ بھی نا کہ آدمی کو پروٹوکول دیا جائے گا جو آج عموماً مل رہا ہے, چاہے وہ پارلیمان میں بیٹھا ہے, چاہے وہ کسی عہدے پہ بیٹھا ہے, کہیں پر بھی عموماً آپ اٹھا کے دیکھیں, میجورٹی یہ ہے اکرم الرجل مخافۃ الشر, اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اس کو عزت دی جا رہی ہے. ایک یہاں پہ میں ایک چیز کلیئرفیکیشن چاہوں گا. میں نے ایک جگہ, اب مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کہ حدیث تھی یا کوئی روایت تھی, کیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی اگر کوئی علم میں بھی بڑا ہے آپ سے اور وہ کمرے میں داخل ہو رہا ہے, یا عمر میں بھی بڑا ہے آپ سے, تو آپ اس کی تقریب میں کھڑے نہیں ہوں گے, یا اگر لوگ آپ کی تقریب میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اس شخص پہ آئے گی جس کی وجہ سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. اس طرح کی کچھ ہے روایت؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا واضح کر دوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو اپنے لیے تو منع کرتے تھے, اوکے, میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو, لیکن خود کئی لوگوں کے استقبال کے لیے یعنی فرمایا التزحزح للمسلم, سب سے چھوٹا ادب یہ ہے کہ کوئی بھی آئے اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے آ کے شریک ہونا اس مجلس میں, آپ بے شک صوفے بیٹھے, آئیں جناب تشریف لائیں, یہ اتنا اکنالج کرنا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا, آ تشریف جائیں, لائیں, یہ کم از کم ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کسی کو اپنی جگہ پہ ساتھ بٹھایا ہے, کسی کے لیے باہر تک جا کے اس کا استقبال کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں, مثلا میرے اندر یہ جذبہ, میں کمرے میں آؤں تو کھڑے کیوں نہیں ہوئے لوگ, یہ جذبہ اگر آ گیا تو تباہی ہے. تو تباہی ہے. ہاں, آپ آ رہے ہیں یا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ کا ہی حق بنتا ہے میں یار ان کو پروٹوکول دوں, محبت دوں. آپ کو چاہیے کہ آپ عجز و انکساری میں آئیں, مجھے یہ چاہیے کہ جو آنے والا ہے مثال میرے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو. یہ بیلنس ذرا کرنے کی ضرورت ہے, یعنی بے ادبی کی کیفیت بھی نہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پروٹوکول ڈیمانڈ بھی نہ کرے, ڈیمانڈ بھی نہ کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, ہاں وہ تو محبت میں نا, تو یہ محبت سکھائی گئی ہمیں. اور آج ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے, اسی لیے آج بچے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. اس جملے کو نا دل پہ لکھ لیں. کیا گہری بات کر دی بھائی, واہ. میں ایک دفعہ اردن میں تھا, جارڈن میں, تو دوست نے دعوت کی ہوئی تھی, ہر طرح کے کہہ لیں کہ وہاں کے سیاسی حلقہ باب بھی اور وہاں کے بیوروکریٹس بھی, ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں, بڑا وہ استقبال کر رہا ہے ہر ایک کا. لیکن 2 نوجوان آئے تو ایاز بھائی جو اس نے پروٹوکول دیا نا ان کو, میں مجبور ہوا پوچھنے کے لیے کون ہے کہ یہ کون ہے بھائی. مسکرا کے کہنے لگا, میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھے, ہاں اولائی بنائی, میرے بچے ہیں. تو میرا سوالیہ چہرہ دیکھ کے نا کہنے لگا اما سمعت حدیث الرسول, کہ آپ نے حضور کی حدیث نہیں سنی علیہ الصلوۃ والسلام, اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کا اکرام کرو, اپنی اولاد کو عزت دو. تو میں سر پکڑ کے کہنے لگا
سمعتہ مرارا واسمعتہ مرارا ولکن فہمت اليوم، سنی بھی بڑی دفعہ تھی، سنائی بھی بڑی دفعہ تھی، سمجھ آ جائیے۔ پھر اس نے حضرت فاطمہ کا وہ واقعہ پیش کیا کہ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے، کلما کانت دخلت، جب حضرت فاطمہ ہیں جب بھی آئی ہیں، کلما کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جب کبھی نہیں، جب بھی، ہاں آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا، جب بھی آئی ہیں، کلما کانت دخلت قام الیہا، اللہ کے محبوب قیام فرما لیتے، کھڑے ہوتے اور ان کا ماتھا چومتے، کبھی سر چومتے، کبھی ہاتھ چومتے، اپنے سینہ اقدس کے ساتھ، علم نشرح لک صدرک والے سینے کے ساتھ اپنی بٹیا کے سر کو یوں ساتھ لگاتے، فاجلسہا فی مجلسی، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے وہاں بٹھاتے اور خود سائڈ پہ بیٹھ جاتے۔ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ آج یہی وجہ تو بچے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، ہم نے وہ سب کچھ دے دیا جو اتنا ضروری نہیں تھا، اور وہ نہیں دیا جو سب سے زیادہ ضروری تھا، اور وہ یہ تھا شفقت، پیار، محبت، ادب، احترام۔ بچوں کا بھی احترام ہے۔ حسنین کریمین آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز، اور وہ کمر پہ سوار ہو گئے، سجدہ لمبا کر دیا۔ چوکیدار جو کھڑے ہیں وہ آگے بڑھے کہ بچوں کو نماز میں اشارہ کر دیا کہ نہیں آگے نہیں آنا، جب تک یہ بیٹھے رہیں گے سجدہ لمبا ہوتا رہے گا۔ خوبصورت بات ہے۔ آج ہم مہمان کو آتا تو بچوں کو اندر سمجھا کے جاتے ہیں، خبردار ان کو اندر بھیجا تو۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اپنے بچوں کو لے کے آنا، ان کے بچے تو بڑے ہو چکے تھے، کہ بچوں کو لے کے آنا۔ وہ بچوں کو لے کے جب آیا نا تو بچوں نے آ کے نا ایسے آ کے بیٹھ کے تحیات میں نا جیسے کوئی چھوٹے پیر صاحب آ گئے، تو حضرت نے پوچھا آپ کو کہا تھا بچے لے کے آنا؟ کہا یہ تو میرے بھی دادا لگ رہے ہیں۔ اور بچے تو وہ ہوتے آگے، کوئی میرا داڑھی کھینچتے، کوئی پگڑی کھینچتے، کوئی میرے ساتھ مذاق کرتے، میرے اوپر ایسے جناب ہنسی لاڈیاں کرتے۔ بچے تو وہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام بچوں کو اپنوں حسنین کریمین کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ پوچھا گیا چومنا تو سمجھ، سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا ان سے جنت کی ہما ریحانۃ یا من الجنہ، ان سے جنت کی خوشبوئیں آتی۔ تو ہم بھی اس سنت کو زندہ کرتے اپنے بچوں کو چومیں بھی، سونگیں بھی۔ آج ہم یہ کریں گے، بچے جب اسکول جا رہے ہیں جاتے ان کا ہاتھ چوم کر ہم ان کو روانہ کریں گے، مسجد جا رہے ہیں مدرسہ، تو بچے جب شعور آئے گا ان کو تو وہ اپنے ماما بابا کا ہاتھ چوم کر، پاؤں چوم کر گھر سے نکلیں گے، پھر ہر کامیابی ان کا مقدر ان کے پاؤں آ کے چومے گی۔ آج والدہ نے یہ چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے کہ ہم یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے کچھ نکلیں گے تو کچھ ان چیزوں کی طرف آئیں گے، ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ وہ ایک خاتون ٹیچر تھی، پیپر چیک کر رہی تھی اسکول میں، وہ پڑھا رہی تھی، تو ایک پیپر جب آیا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنا شروع ہو گئے، تو پاس اس کا خاوند بیٹھا تھا، کہا کیا ہوا بیگم؟ پیپر اس کی طرف کیا کہ خود پڑھ لو۔ جب اس نے پڑھا تو وہ بھی رو پڑا، ان کے اپنے بچے کا پیپر تھا، اور سوال یہ تھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے، جیسے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو ان کے ایک اکلوتا بیٹا، اس نے جواب کے لکھا ہوا تھا کہ میں بڑے ہو کے اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میرے ماما بابا مجھ سے زیادہ اسمارٹ فون کو توجہ دیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، میرے ساتھ تو ایسے نہیں مسکراتے۔ یہ اللہ کی قسم ہر بچے کا شکوہ ہے، اور آج والدین ان کو وقت نہیں دے رہے، اور جب والدین کو وقت کی ضرورت ہوگی یہ اللہ کی قسم وقت نہیں چاہ کے بھی نہیں دے سکیں، کیونکہ بیس ایسی ڈال، پھر وہ گلہ بنتا نہیں ان سے، بنتا نہیں ہے۔ آج ہم گلہ کر رہے ہیں نا کہ بچے یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، آپ کروا رہے ہیں، آپ نے پڑھائی ہے ان کو اپنے عملی زندگی سے، تو وہی کریں۔ اچھا، یہ شفقت، محبت، یہ ساری جو باتیں ہیں آپ نے بتائی ہیں نا، یہ اکثر بہت سارے علماء کرام شاید اس میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ جنید بھائی میں تھا یہ، جنید بھائی، میں چاہوں گا کہ جنید بھائی کا یہ والا جو ایسپیکٹ ہے وہ شاید پبلک کے سامنے اتنا آیا بھی نہیں ہے، وہ شاید اپنی پرسنل اسپیس میں یہ شفقت، محبت، احترام، ان چیز کو بڑا کھول کے بیان کرتے تھے۔ تو میں چاہوں گا جنید بھائی کو اس بارے میں ٹریبیوٹ بھی پیش کی جائے، اور کوئی ایسا شفقت بھرا کوئی واقعہ جنید بھائی کے ساتھ کوئی آپ کا رہا ہو تو۔ ایک تو میں جنید بھائی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اللہ پاک میرے بھائی کے درجات بلند فرمائے۔ کہہ لیں کہ میری زندگی کی جب ہوش سنبھالا تو جنید بھائی کے ساتھ اللہ نے مجھے جوڑ دیا، اور جنید بھائی میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ان کے بچے بھی، بھائی بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جنید بھائی مجھے یہ کہا کرتے، مجھ جیسے نکمے کو
کہ دنیا مجھ سے پیار کرتی، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور مجھ سے واقعی بڑا پیار کرتے تھے. میرے پاس قسم سے الفاظ نہیں ہیں. بہت پیار کرنے والے شخص ہے وہ ہر ایک سے پیار کرنے والے تھے. لیکن یقین کرے جو میرے ساتھ شفقت تھی، میں آپ کو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کے کئی ایپیسوڈ بن سکتے ہیں. جب شہادت کی خبر سنی تو میں ایئرپورٹ پہ ایئر وائی سے مجھے گاڑی جو لینے کے لیے آئی تو ڈرائیور کی بھی رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا بھی بڑا کلوز تعلق تھا؟ کہنے لگا نہیں، میری ایک ملاقات تھی صرف. لیکن اس ایک ملاقات میں جو انہوں نے شفقت دی ہے نا، میں وہ بھول نہیں سکتا. میں کہ کیا ہوا کیا؟ میں مجبور ہو گیا پوچھنے کے لیے. کہنے لگا ان کو لینے کے لیے گھر میں گیا تو مجھے پوچھتے ہیں ناشتہ کیا؟ میں نے کہا جی نہیں. خود میرے لیے ناشتہ لے کر آئے کہ بیٹھو یار پہلے ناشتہ کرو پھر چلتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اس کے بعد جب باہر آئے تو مجھے کہنے لگے لگتا ہے آپ سوئے نہیں ہیں رات کو، آپ کی رات کی ڈیوٹی تھی. جی. دوسرا جو جس نے آنا تھا اس کو کوئی ایمرجنسی ہوگی تو مجھے اس نے کہا کہ تھوڑا سا وقت آپ یار آپ تھکے ہو، آپ سائڈ پہ بیٹھے، میں خود گاڑی چلاتا ہوں. پھر کہتے ہیں جب اے آر وائی کے قریب پہنچا تو سائڈ پہ لگا کے مجھے اپنی سیٹ پہ بٹھایا اور خود اپنی جگہ پر آ کے کہنے لگے کہیں کوئی مینجمنٹ میں دیکھ لے اور آپ پہ کوئی مسئلہ نہ بنے، اس لیے آپ اپنی سیٹ پہ آ جاؤ. یہ کہہ کے پھر پھوٹ گیا یار اتنا تو اپنا نہیں سوچتا. اور جنید بھائی کا جو اپنے بچوں کے ساتھ جو تعلق تھا، جو محبت تھی، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور جو پیار، اتنے تھکے ہوتے تھے. مجھے اب تک یاد ہے کہ جو ہی پروگرام سے یہاں، چونکہ سینکڑوں پروگرام ہم نے اکٹھے کیے جنید بھائی کے ساتھ، تو فجر کے بعد جب تک اپنے تمام گھر والوں سے بات، اللہ پاک نے ان کو ماشاءاللہ ازواج سے نوازا ہوا تھا، تو ہر ایک کو اتنی تھکن کے باوجود ساری رات رمضان ٹرانسمیشن کی ہے. ہر ایک سے بات کر کے فجر کے بعد بھی اور پھر مغرب کے بعد بھی بات کر کے وقت دینا، اہمیت دینا. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ رحمت للعالمین، اتنی بڑی ذمہ داری، لیکن عصر کے بعد تمام ازواج کے پاس چکر لگایا کرتے تھے، حال احوال پوچھا کرتے تھے. آج ہم سب کچھ دے رہے ہیں لیکن وقت نہیں دے رہے. وقت دینا شروع کریں. اس شفقتوں سے گھروں میں محبتیں قائم دائم ہوں گی، اور وہ پیار جو ہم کروڑوں روپے لگا کے قائم نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے، وہ ان شفقتوں کی وجہ سے کر سکیں گے. ضرور کریں. عزیز یہ ایک بہت، اگر دیکھا جائے نا تو اس وقت جو مسلم امہ کا ڈاؤن فال کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس میں ایک چیز بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے. جی بے شک. کہ ہماری نا محبتوں کا جو عنصر تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یا تو ہم بہت ہارڈ کور ہو رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں، محبتیں کم ہو رہی ہیں. اور اسی کی وجہ شاید اگر آپ کہو گے سیکٹس بن گئے ہیں، بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں، بہت سارے کیمپس بن چکے ہیں. اور یہ ہمیں اپنے اسلامک ورلڈ میں بھی دکھ رہا ہے کہ تین چار ملکوں کی ایک الگ ٹولی بن گئی ہے، 3-4 ملکوں کی الگ ٹولی بن گئی ہے. پھر ہو یہ رہا کہ ہم مسلمان امہ تو کہہ رہے ہیں، امہ رہتی نہیں. پھر وہ تو گروپس بن گئے 4-4 5-5. اور پھر اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس وقت. اور ہم اس کو ایڈریس کرتے ہوئے بھی ڈر ہوتے کہ بھائی یہودی کو اگر دشمن کہتے تو ہمارے لیے مڈل ایسٹ میں یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ کھل کے بتا بھی نہیں پا رہا کہ ہمارا دشمن یہ یہودی ہے. نام بھی نہیں لے سکتے. نام بھی نہیں لے سکتے. ابراہیم اکارڈ کر کے آپ تو بالکل چپ ہو گئے. تو سر یہ مسلمان اور یہود کا جو اس وقت کہیں رومانس چل رہا ہے، کہیں لڑائی چل رہی ہے، اصل میں ہے کیا؟ یہ دیکھو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم پورے ان کی ترتیب پہ نہ ڈال جاؤ. ڈال رہے ہیں سر، آپ کو ڈال دیا. یعنی جب تک اسلام کو چھوڑ کر، حضور کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر ان کی پوری غلامی میں جب تک نہ آ جاؤ، اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے. اور اگلی بات عرض کر دوں، یہ چھوڑ کے چلے بھی گئے نا، جیسے کہ جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، راضی وہ پھر بھی نہیں ہوں گے. جو اتنی بڑی قربانی کہ اللہ اور اس کے رسول اور کتاب اور سب کچھ کو چھوڑ کر یہ ادھر جا رہا ہے، جو آج کل ہم جانا شروع ہو چکے ہیں، اور ہماری تباہی اور بربادی یہیں سے شروع ہوئی ہے. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے. بعضهم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں تو دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے. تو سر یہ متحدہ عرب امارات کے جو علماء کرام ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو یہ نہیں بتا رہے، اپنے منسٹروں کو یہ نہیں بتا رہے، جو سعودی عرب کے جو ہیں وہ نہیں بتا رہے اپنے بادشاہوں کو کہ بھائی یہ احادیث ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں چل پڑے ہیں؟ علامات قیامت میں سے ایاز بھی کہ یہ بھی تو ہے کہ علم کے نقوش رہ جائیں گے، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی. اسی لیے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو 5 سوال ہونے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہونا ہے کہ
جو تم نے علم حاصل کیا تھا اس پر عمل بھی کیا تھا. اس حدیث پاک میں آتا ہے کلکم خاسرون کلکم خاطئون الا العالمون. جب تک علم نہ آ جائے تم خسارے میں ہو، تباہی میں ہو. اور ساتھ ہی فرمایا کل العالمون خاسرون الا العاملون. جب تک عمل پہ نہ آ جاؤ گے اس وقت تک تم ہمارا علم تمہیں بچا نہیں سکے گا، وہ تباہی کی طرف تمہیں لے کے جائے گا. علم بھی خسارے میں علم ہوگا. بھی خسارہ، یعنی علم کے ہونے قرآن نے سے تو کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. خالی علم لیا عمل نہ کیا تو وہ ایسے جیسے گدھے پہ کتابیں رکھتے. کتاب ہے. یس. آج ہماری بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم کی حد تک رہ گیا، انفارمیشن اور معلومات کی حد تک رہ گیا، عمل کے لیے تھوڑا کیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو عالم اسلام کی ذبح حالی ہے، ڈاؤن فال ہے ہمارا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. تو قربان جائے رحمۃ اللہ عالمین پر، اللہ کی قسم صرف ہم سیرت طیبہ کو اٹھا لینا ایاز بھائی تو ہماری یہ جتنا بھی ڈاؤن فال جا رہا ہے، جتنی بھی تباہی اور ذلت اور پستی جا رہی ہے، ساری ختم ہو سکتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان کو آج سے 1400 سال پہلے آپ نے فرما دیا. کیا حذیفہ؟ ایک وقت آئے گا یوشکو ان تداع الامم کلھا کما تداع القصعۃ الی اکلتھا. جیسے کھانے کے دسترخوان پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ایسے غیر مسلم مسلمانوں کو کھانے اور تباہ کرنے کے لیے اپنے اکٹھے ہو کے بلائیں گے کہ آؤ ان کو تباہ کریں. تو حذیفہ بن یمان نے پوچھا یا رسول اللہ او من قلۃ یومئذ، کیا ہم اس وقت قلیل ہوں گے؟ نہ بل انتم کثیر. کثرت میں ہو گئے. آج ہم کتنے ہیں اس وقت مسلمان؟ 2 ارب کے قریب ہے. اور بدر میں کتنے تھے؟ 313. 313. ہمارے پاس 2 ارب میں 313 بھی نہیں، اللہ کی قسم. اگر 313 آ جائے نا 2 ارب میں تو حالات یہ نہ رہیں جو چل رہے ہیں. تو پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ حذیفہ بن یمان او من قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. کیا اس وقت قلیل ہوں گے؟ نہ بل انتم کثیر، تمہاری کثرت اتنی ہوگی کا غصہ اس سیل، جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے جس کو تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنے ہو گئے. یہ کیا ہوگا؟ تو میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ روب کو ختم کر دیں گے. آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ سنا ہوگا، نصرت الرعب مسیرۃ الشہر، کہ 1 مہینے کی مسافت تک رب نے میرے روب کو لوگوں کے دلوں میں، جو دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیے کہ ان کی ہمت نہیں. یعنی مہینے کی مسافت سمجھیں کہ آج کے دور میں پوری دنیا گھومی جا سکتی ہے. ٹھیک. اور فرمایا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ دشمن کے دل میں تمہارا کوئی ڈر نہیں رہے گا، کوئی دبدبا تم نہیں کسی ہوگا. کھاتے میں نہیں ہوگے. پوچھا گیا اور تم وہن کے بیمار ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا جیسے ابھی آپ نے یوں سوال کیا، مل وہن یا رسول اللہ، وہن ہے کیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی اور جو ہماری تباہی اور بربادی کا بنیادی مرکزی نقطہ ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت. دنیا کے پروٹوکولز ہمیں سب سے زیادہ جس چیز نے تباہ کیا، ہم جن لوگوں کی مثال دیتے ہیں نا اقوام عالم میں کہ وہ ملک کتنا ترقی پذیر، ان کے وزیر اعظم تو آ رہے ہیں، ان کے وزراء آ رہے ہیں، ان کے گورنر آ رہے ہیں سائیکلوں پر، اور ہمارے تو پروٹوکول ہی ختم نہیں ہو رہے. عمر بن عبدالعزیز نے 3 بر اعظم میں جو حکومت کی، کئی دن بیٹھ کے سوچتے رہے کہ میں کیا کروں کہ میں امت کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بن جاؤں، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلا کام پتہ کیا کیا یاز بھائی؟ سارے پروٹوکول ریڈ کارپٹ ختم فرمائے. ہمارے حکمرانوں کی اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو اکٹھا کیا جائے نا تو ان کے کسی لیول پہ نہیں پہنچتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی صرف وہ 7 طرح سے شہزادی تھی، جس کے 4 بھائی بادشاہ ہوں، جس کا بابا بادشاہ ہوں، دادا بادشاہ ہوں، خامند بادشاہ ہو، بھائیوں کا یہ لیول ہو، 4 بھائی بادشاہ، اور وہ گھر کے کام خود کر رہی ہیں، اور بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ رہی ہیں کہ پیاز کھایا کہیں اسمیل آپ کو تنگ نہ کرے. اور حکمرانی کتنی جگہ پر 3 بر. پہلا کام جو کیا پروٹوکول ختم کیے. آج غیروں نے اس فطرت کو، ان چیزوں کو اپنا لیا. عمر فاروق فاتح فلسطین بن کے جا رہے ہیں، اور کس کیفیت میں؟ غلام سوار ہے اور غلام کی گھوڑے کی سواری کی مہار
سیدنا عمر فاروق نے پکڑی ہے. ساتھ والے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر فتح کرنے جا رہے ہیں, فاتح فلسطین بن کے جا رہے ہیں, تو آپ یوں جائیں گے کام خراب نہیں ہو جائے گا؟ یہ قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے ادھر دستک دیا اگر کچھ سمجھا. خالی حکمران نہیں, ہر وہ آفیسر, ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے, وہ اپنے پروٹوکول کے چکروں میں نہ پڑے, بلکہ اللہ نے بھیجا ہے کہ میرا تعارف لوگوں کو کرواؤ, اپنے تعارف کے چکر سے نکل جاؤ. اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا مقام کس کو دیا؟ انبیاء کو اور امام الانبیاء کو. انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کا تعارف. آج ہم اپنے تعارف کے چکر میں پڑیں گے, اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. جب اللہ کے تعارف کے چکر میں پڑ جائیں گے نا, عمر فاروق کا تاریخی جملہ تھا جب یہ کہا گیا نا کہ فاتح فلسطین بن کے آ رہے ہیں, تو آپ یہ ظاہر طور پہ ایک غلام والی کیفیت ہے کہ آپ نے پکڑا ہوا ہے اور آپ کا غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو آگے سے تاریخی جملہ فرمایا, از نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو وہ قوم ہے رب نے ہمیں صرف اور صرف کسی عہدے کی وجہ سے نہیں, مال دولت کی وجہ سے نہیں, صرف اسلام یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی, یعنی عاجزی, پروٹوکول کا خاتمہ. جیسے پہلے بھی بات ذکر ہوئی کہ اللہ کے محبوب اپنے لیے کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. آج ہمارے کہاں پروٹوکول ہے؟ اور بھائی اللہ کا واسطہ تو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ کھڑے کیوں نہیں. یہی تباہی ہے, ان کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں جو اس چکر میں تباہی اور بربادی. اور یہ ذہنی مریض بن رہا ہے جو بھی ہے, وہ جس عہدے پر بھی ہے, چاہے وہ ممبر پہ بیٹھا ہے, چاہے وہ پارلیمان میں بیٹھا ہے, کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہے, جس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے. تو سیدنا عمر فاروق نے تاریخی جملہ کہا, کیا فرمایا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہمیں صرف جو پروٹوکول, جو عزت ملی ہے وہ اسلام اور عاجزی. اسلام کا سب سے پہلا درس ہی آج فرمایا, جب اس ہمبل ہو جائیں, جب اس سے نکلیں گے تباہی. سلطان, ہاں ساتھ یہ بھی کہا, اللہ اکبر, آپ کی برکت سے جملہ مجھے یاد آ گیا, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہمیں عزت اسلام اور عاجزی کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہم نے ابتغینا العزت لغیرہ, اگر ہم نے عزت کو اس کے علاوہ کہیں تلاش کرنے کی کوشش کی, جو کہ آج ہم کر رہے ہیں, اذلنا اللہ, اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. جب اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے تو مجھے بتائیں پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا. تعز من تشاء وتذل من قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ کا واسطہ اس کو سمجھیں, گاڑیوں میں عزت نہیں ہے. ہم احساس کمتری کے احساس کمتری کے شکار ہو چکے ہیں. میرے پاس یہ موبائل ہوگا تو عزت ملنی ہے, میرے پاس یہ گاڑی ہوگی تو عزت نہیں. بھائی مجھے صرف عزت ملنی ہے اسلام اور عاجزی کی وجہ. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ماننے کا, موتی کردار میں دکھے, پھر وہ کردار میں دکھے, خالی باتوں کے باتوں میں نہ ہو. ہاں, سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ فاتح بن رہے فلسطین کے. یہ 1100 کچھ ہجری میں جب جنگ حطین ہوئی, فاتح بن کے جا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا. ساری قوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت خالد بن ولید فارس کے بادشاہ کے پاس خط لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جیسے شراب یا دنیا پسند ہے نا, ہمیں ایسے موت پسند ہے. ہم وہ قوم ہیں. اس پہ ہیبت کیا آئی ہوگی اس جملے کی, کیا ہے بتائیے. ربیع بن عامر دوسرے بادشاہ کو خط جا رہے ہیں اس کے رستم کے دربار میں, اور وہاں جا کے کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہیں دنیا کی ذلتوں سے نکال کر حقیقی عزتوں کی طرف لے کے ہیں. بتائیں کیا ہیبت. بادشاہ آفر بھی کیا دیے سر, کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہیں دنیا کی یہ تنگیوں سے نکال کر آخرت کی منزیق دنیا الی وسعتھا, آخرت کی وسعتوں کی طرف لے کے. جب تک اس پہ نہیں آئیں گے. عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2 سال کے قریب حکومت فرمائی, صرف 2 سال کے قریب, اور 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. ٹرانسپیرنسی ایسی تھی اس سسٹم میں. اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں, اپنی ذات کو دیا خود جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. جب تک ہمارا ہر گھر کا, ہر خاندان کا, ہر پارلیمان کا فرد, جب تک یہ پارلیمان قرآن کے لیے بنایا گیا, من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون,
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 3 اللہ نے کہا جو پارلیمان میں بیٹھ کے قرآن کے علاوہ کوئی فیصلے کریں گے یہ ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، کافر بھی ہیں. تو پھر ہمارے پاس کہاں سے، کیا ہمارا ملک اس ترتیب کے لیے بنا تھا جس پہ چل رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج ہمارے فیلڈ مارشل صاحب قرآن پڑھتے ہیں، یقین کریں دل سے دعا نکلتی ہے. والدین بچپن میں یہ ان کا میں کمال نہیں سمجھوں گا، ان کے والدین کی شفقت، پیار، محبت، کہ یہ والدین کی ذمہ داری. جیسے ان کے والدین نے شفقت کی، پیار کیا، دین کو ترجیح دی، تو کیا خالی ہمارے اس ادارے میں ایک بندہ قرآن پڑھنے پہ آ جائے تو کام چل جائے گا؟ کیا ہمارے اے آر وائی کے پورے اس میں ایک بندہ قرآن پہ آ جائے تو کام نہیں؟ ہر فرد جیسے کلمہ پڑھنا ضروری ہے ایسے قرآن کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. جب تک قرآن سے نہیں جڑیں گے ہمارے مقدر میں عزت قرآن کے ساتھ جڑنا اور عاجزی کی طرف آنا. دین کو اتنا مشکل کر کے پیش کیا. مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک اندھے سے کہا کھیر کھانی ہے. اندھے نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سفید رنگ کی. تو اندھا پوچھتا ہے سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بغلے کی طرح. کہتا بغلہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو اندھا تھا نا. اس نے کہا بغلہ ایسے ہوتا ہے. اس نے ہاتھ جب لگایا نا تو یہ نا کہتے یہ میرے گلے میں نہیں جائے گی بھائی. ہم نے یقین کرے دین کو کچھ ایسے، دین اتنا خوبصورت ہے کہ جو ماں باپ اولاد سے چاہ رہے ہیں اللہ نے فطرت بنا دی. جو اولاد ماں باپ سے چاہ رہی ہے وہ اللہ نے فطرت بنا دی. جو بڑے ہیں ان سے چھوٹے کیا چاہ رہے ہیں اللہ نے وہ فطرت بنا دی کہ بھئی ان کے ساتھ شفقت کرو. چھوٹے بڑوں سے کیا، بڑے چھوٹوں سے کیا، ادب کرو. فطرت کو جب ہم نے جب سے چھوڑا نا، ایک تو یہ وجہ ہے کہ دین کو ویسے پیش نہیں کیا گیا جیسے کرنا چاہیے تھا، نمبر 1. نمبر 2، یہ جب سے ہم سوشل میڈیا اور گوگل آنٹی کی طرف رجوع اور رجحان زیادہ ہو گیا، اس نے اپنے حساب سے، اللہ کا واسطہ ہے ان سے دین کی رہنمائی نہ لیں. آپ نے اپنے علاج کرانا ہوتا ہے تو کیا گوگل سے ریسرچ کرتے ہیں؟ نہیں. کہاں جاتے ڈاکٹر ہیں؟ کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس نے زندگی ایکسپرٹیز ہے اس کی. جی وہ تجربہ رکھتا ہے. حتیٰ کہ ایک خود ڈاکٹر ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، اور اس کو کینسر ہو جائے وہ خود کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. حالانکہ وہ یہ بھی تو کہ میں خود ڈاکٹر ہوں. نہیں، اس کا نہیں ہے، وہ اس کا نہیں ہے. وہ اللہ کا واسطہ دین کو اتنا سستا مت کریں کہ میں خود ہی سارا کچھ کر لوں گا. بھئی آپ گوگل سے ریسرچ کر کے اپنا علاج، جسم جس کی ویلیو بہت کم ہے روح کے مقابلے میں، اس کے ٹریٹمنٹ کی تو ہم دنیا کے کونے کونے میں جا رہے ہیں. کیا روح کے علم کے لیے بھی کہیں جاتے ہیں؟ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے جنہوں نے سکھانا تھا کچھ ادھر سے ذوف آیا، اور جنہوں نے سیکھنا تھا وہ اس طرف. اللہ کا واسطہ میں یہ ہاتھ جوڑ کے، پورے پروگرام میں نے ہاتھ نہیں جوڑے، ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا کہ گوگل سے ریسرچ نہ کریں، علماء کے پاس چل کے جائیں. علماء کے پاس چل کے جائیں. چلے اگر آپ میں اتنی سستی نہ جا پا رہے ہو، کتابیں ہیں یار، کتابوں سے پڑھ. کتابوں سے پڑھیں جو مستند کتابیں لکھی گئی ہیں. میں ایک دفعہ فیصل مسجد میں بیان کر رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کی چوتھے 5 نمبر کی بڑی مسجد ہے، حرمین شریفین کے بعد، بلکہ کچھ عرصہ تک تو یہ 30 نمبر پہ تھی حرمین کے بعد. تو وہاں پر ہزاروں کا مجمع، تو وہاں سوال جواب کی بھی نشست تھی. تو ایک خاتون نے سوال کیا، کہنے لگی میں فلاں علاقے کی MNA ہوں اور میں کرسچن سے مسلمان ہوئی ہوں، 2 سال ہو گئے مجھے مسلمان ہوئے، مجھے یہ بتائیں کہ میں تفسیر کون سی پڑھوں. آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے. جو میں نے جواب دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا بہن جو موقع مل جائے نا آپ ہر تفسیر اٹھا کے پڑھیں. اللہ خود ان القرآن یہدی للتی، قرآن خود آ کے ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں، امام الانبیاء پہ حملہ کرنے، اور جاتے جاتے کوئی طلب بھی نہیں ہے اندر، جاتے جاتے بہن کی زبان سے قرآن سنا، اللہ نے اندر کی کائے پلٹ دی. قرآن تو یہ چیز ہے. وہ رو پڑی خاتون، کہنے لگی 2 سال ہو گئے ہیں مجھے مسلمان ہوئے، میں نے جس سے آج تک پوچھا نا اس نے پتہ مجھے کیا کہا ہے، فلاں تفسیر پڑھنا، اس کے علاوہ نہ کہ پڑھنا، اگر اس کے علاوہ کو پڑھی تو تم دوبارہ کافر ہو جاؤ گی، گمراہ ہو جاؤ گی تم. ہمارے بھی یہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتی ہے میں تو اسی 605 میں ہوں، میرا اتنا اندر سے ترسی ہوئی ہوں. یقین کریں جو غیر مسلم ہے نا اندر سے اتنے ترسے ہوئے. میں آج کے جو بچے ملحد ہو رہے ہیں ان کو ایک اور منت سماجت کروں گا. میرا سوئٹزرلینڈ جانا ہوا تو وہاں پر یونیورسٹی کے بچے، ہماری کچھ بیٹیاں وہاں کو 25-30 کے قریب، وہاں کے دوست نے بتایا کہ ان کے کچھ سوالات ہیں، کہتے ہیں اگر آپ ہمیں مطمئن کر دیں تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں.
میں نے سب سے پہلے 2 نفل پڑھے. میں نے کہا یا اللہ میرے شر سے ان کو بچانا, وہ نہ یہ اسلام کے قریب ہیں تو میرے اثرات میری نحوست ان پہ پڑے اور یہ اسلام سے دور ہو جائیں. اے اللہ اپنا فضل, اپنا کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ, ان کے آنسوں کا صدقہ, ان کے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا صدقہ, ان کے مبارک صحابہ کا قربانیوں کا صدقہ, یا اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دینا. 10-15 منٹ کے بعد سادہ سادہ سوالات تھے, وہ سب مسلمان ہو گئے, سب نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن یہ عجیب بات نہیں, میں اگلی بات جو بتانے لگا وہ بڑی عجیب بات ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ اب ہم نے زندگی کیسے, وہ سیشن مکمل ہو گیا تو سب نے پیپر نکالا, سب نے اکٹھے نکالا, کوئی اشارہ کیا ایک نے, کہنے لگے یہ پیپر چیک کریں. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں, وہ ان کی مقامی زبان پہ کچھ لکھا ہوا تھا. تو میں نے ترجمان سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم مسلمان نہ ہوتے, اللہ کا کرم ہو گیا, فضل ہو گیا, وہ غیر مسلم تھے, مسلمان ہو گئے, اگر آج ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم نے کل یہ پورا پلان بنا ہوا تھا کہ ہم نے کل اجتماعی خودکشی کرنی تھی. آج ہمارے نوجوان جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ بڑا فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے, نئی تباہی کو ایجاد کر لی ہے. مجھے بتائیں, سوئٹزرلینڈ جانا پوری دنیا میں ایک خوبصورت ترین جگہوں میں جس کا شمار لوگ ترستے ہیں کہ میں وہاں پہنچوں, وہ وہاں کے رہنے والے انتہائی خوبصورت, وہاں کے وہ لوگ, دنیا کی ہر وہ آسائش جو سوچی جاتی وہاں موجود, جنت نظیر خطہ, جنت نظیر خطہ کہا جاتا ہے. جیسے پاکستان میں ہمارے جو نادران اپنا اور تھا, اس سے بھی کہیں ان کو انہوں نے ایسا ڈیولپ کیا ہے کہ دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے. وہ وہاں کے باشندے, مقامی, وہاں کے سوئس پاسپورٹ ان کے پاس موجود, خدا سے دوری تھی تو وہ جگہ بھی خدا کی دوری. یہ دیکھیں جو دل ہے نا, جنید جمشید مرحوم یہ دنیا سے نکل کر ادھر یہ نیچے صفوں میں نے جنید بھائی کو سوتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا, اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ان بلندیوں پہ پہنچ کر مجھے اتنا سکون بھی نہیں ملا جو یہاں چٹائیوں پہ پہنچ کر اپنے سکون عطا فرمایا. وہ آج سکون, کیا مسلم کیا غیر مسلم, آج انزائٹی کی ریشو تو چیک کریں ذرا. سر مینٹل ہیلتھ آپ دیکھ لیں نا, جس بندے کے کندھے پہ آپ, میرا چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو خانہ بدوش نہیں ہوتے, 10,000 کے سے زائد الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. وہاں جا کے ان سے جا کے پوچھتے ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں. پارلیمان میں جا کے میں نے پوچھا, وہ بھی رو رہے ہیں. خوش کون ہے؟ خوش صرف وہی ہے جو باتوں کی حد تک نہیں, جو عملاً پریکٹیکل مسلمان ہے, جس میں اندر سے عاجزی ہے. یہاں تک آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کو عہدہ دیا, بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے جو متعلقین ہیں وہ کھڑے ہیں, تو آپ کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے, یا تو آپ خود کھڑے ہوں یا ان کو بھی بیٹھنے کا بندوبست کریں. اور آج ہم اسی پروٹوکول کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے جتن کر رہے ہیں, اپنی تباہی کے سامان, گویا کہ خودکشی کے سامان پیدا کرنے کے لیے ہماری پوری زندگیاں لگ رہی ہیں کہ مجھے مانا جائے, مجھے جانا جائے. دنیا میں تو آئے تھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, رب کا تعارف کرانے کے لیے, اور ہم تعارف کرانے کے چکر میں پڑ گئے اپنے کے, تو تباہی ہوگی. اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے الحاد جو پھیل رہا ہے اس کی بنیادی یہ 2-3 وجہ ہیں کہ جو دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں وہ اس طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا تھا. وہ شفقت, وہ پیار, وہ اپنائیت, وہ محبت, کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں آ کے اپنے قضائے حاجت کو پورا کر رہا ہے, وہاں گندگی کر دی. صحابہ نے تلواریں تک نکالے, محلن ٹھہر جاؤ, خود چل کے گئے رحمت للعالمین, اور جا کے کیا کہا, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں یہ مناسب نہیں ہے, آپ سے التجا ہے کہ آئندہ اس چیز سے بچا جائے, اللہ کا گھر ہے, خانہ خدا ہے. اور خود صفائی کروا دی. وہ بندہ دیکھ رہا ہے, اور کبھی اللہ کے محبوب کو دیکھ رہا ہے, کبھی صفائی کو دیکھ رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں. اور جو ہی باہر نکلے اپنے قبیلے کے, وہ چونکہ سردار تھے تو زبان پہ ایک ہی جملہ تھا, ما رأیت معلما مثلہ, ما رأیت معلما مثلہ, میں نے ایسا معلم نہیں دیکھا. اور پورے قبیلے کو جا کے اسلام میں لے کے آگے. تو ایک تو ہمیں جو اساتذہ ہیں ان کو یہ شفقت دینے. آج دیکھا جائے عمران بھائی, اگر کوئی مسجد کے باہر کسی گاڑی غلط پارک ہوتی ہے تو وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے, تو مسجد میں قتل و غارت ہو جاتی ہے. سر مسجد میں گولیاں چل جاتی ہیں اگر گاڑی یا بائک غلط لگا دی کسی نے گیٹ پہ. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ علامات علیہ السلام, علامات قیامت میں سے ہے کہ مسجد میں صرف اونچی آواز سے بات کی جائے. وارتفعت الاصوات فی المساجد,
اونچی آواز باہر بھی پسند نہیں کی گئی، لیکن فرمایا جو مسجد میں آواز اونچی ہونا شروع ہو جائے گی تو سمجھنا ہے اللہ کائنات کو تباہ کر دیں گے۔ تو مسجد میں آواز اونچی تو چھوڑیں، آپ جو فرما رہے ہیں ان دنوں میں کئی مساجد کی ویڈیو سامنے آئی ہیں، اور یقین کرے دل خون کے آنسو ہوا ہے کہ جو مسجد امن کا گہوارہ تھے وہاں بھی ہم نے یہ کام شروع کر دیا۔ مسجد کے حوالے سے ایک بات، آپ نے مسجد کی بات شروع کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑا وظیفہ دینے لگا ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولادیں فرما بردار ہو جائیں اور گھر کا سکون مل جائے، کس کی تمنا نہیں، ہر ایک کی تمنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور پھر طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طہارت کا بندوبست، صفائی خود کر رہے ہیں جد انبیاء۔ اور اس کے بعد دعا کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولادیں نسلیں فرما بردار ہو جائیں، وہ مسجد کا خادم بن جائے دل سے، اور اس پر کچھ اس کو پروٹوکول نہیں چاہیے کہ میں مسجد کا یہ مینجمنٹ میں آ گیا ہوں، یا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے، نہ لوگوں سے واہ واہ چاہیے، حقیقتاً دل سے۔ اور میں نے جنید جمشید مرحوم کو اپنی ان آنکھوں سے کئی مرتبہ واش روم صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد کا۔ جی ایک مسجد کے نہیں، کئی مسجد، کیونکہ ہماری کئی راتیں کٹھی مساجد میں گزری ہیں، کٹھے ہم جایا کرتے تھے تبلیغ کے لیے۔ تو جنید بھائی کو میں نے اپنی ان آنکھوں سے، اور ان کو دیکھ کر میرے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا، اور پھر میں نے بھی 100 واش روم بھی صاف کیے ایک دن میں، مختلف مساجد کے جا کے سامان لے لیا جا کے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے جوتا اتارا، اپنا بھی سیدھا کر دیں، دائیں بائیں والا جوتا بھی سیدھا کر دیں، شاید اللہ اس کے صدقے آپ کا دل سیدھا کر دے۔ وضو خانے کو صاف کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا کم سے کم وہاں کوئی تنکا پڑا ہوا ہے، کوئی بال پڑا ہوا ہے، کوئی تھوڑا سا بھی، بجائے کسی کو کہنے کہ وہاں سے وہ اٹھا لیں، قالین جو ہوتا ہے اس کو سیدھا کر دیں، اس کو صفوں سیدھا کے کر لیے۔ دیں۔ ایک صحابی نے صرف مسجد میں دیا جلایا، آپ نے اتنا خوشی کا اظہار کیا، وہاں ایک اور صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا جلایا مسجد نبی میں پہلی دفعہ روشن کیا، تو ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، حضور کی محبت کو دیکھ کر علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ شفقت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آج اگر میری بیٹی ہوتی نا تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا۔ تو جو ہمیں کاروبار میں گھروں کا سکون چاہیے، تو ہم مسجدوں کو جتنا سکون والا، خوشبو والا، معطر کرنے کی کوشش کریں، اس کے خادم بن جائیں، ہماری اولادیں ہمارے خادم بن جائیں گے۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ تھینک یو سو مچ عمران بھائی، آپ سے بہت 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 کچھ سیکھنے کو موقع ملا، اور مطلب کافی چیزیں ایسی تھی آج ہم ایسی سیکھ کے جا رہے ہیں کہ جو دین کی سختیاں ہم سے انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، جی جی، وہ نہیں ہیں سختیاں، دین تو نرمی، محبت، شفقت اس کا نام ہے۔ تو الدین یسر، دین ہے ہی آسانیوں کا نام، اور حضور علیہ السلام نے حکم دیا، یسروا فلا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں مت پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں بشارتیں۔ ایک آدمی اللہ کے عذاب کی باتیں کرنا شروع کی، تو دوسرے استاد بیٹھے تھے، کہا اللہ کی رحمت کی باتیں ختم ہو گئیں، خوبصورت بات، کہ اللہ کی رحمت کی باتیں ختم ہو گئی جو آپ نے اللہ کے عذاب کی باتیں شروع کر دی۔ تو محبتیں شفقت پیار۔ حضرت انس 10 سال خدمت کی ہے مدینہ منورہ میں، جب آپ تشریف لائے علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت انس ان کی مستقل خدمت میں رہے۔ ایک یاز میں بندہ کہتا ہے یار یہ میری سمجھ میں بات، یہ ممکن ہے؟ 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اپنے خادم سے، اپنے نوکر سے، اپنے اس بچے سے نہیں کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا، ابھی تک یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا۔ ماں لقد خدمت رسول 10 سنین، 10 سال خدمت کی، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ہم اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہی ہمارا سوال جواب چل رہا ہے، بچوں کے ساتھ یہ سوال جواب چل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ یہ اور دوسرا 10 سال کی خدمت کے بعد مطالبہ پتہ کیا کیا؟ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، مطالبہ کیا کیا؟ اے انس میرے بچے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، ان قدر تھا، حکم نہیں دے رہے، بچہ ہے حالانکہ، ان قدر تھا، اگر ہو سکے تو ذرا غور کیجئے گا۔ ہم تو کہتے ہیں میرا آرڈر ہے، وہاں تو ان کا فرمانا ہے ہی آرڈر، لیکن مجھے آپ کو انداز کیا دیا جا رہا ہے کہ ریکویسٹ والی کیفیت، اگر ہو سکے تو، اگر ہو سکے، ان قدر تھا ان تصبح و تمسیہ، صبح و شام ایسے کرنا، فلیس فی قلبک غش لاحد، کہ تمہارے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو۔
وذالک من سنتی، اور یہ میری سب سے عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے. شب قدر میں بھی سب کی معافی ہے سوائے 4 لوگوں کے. ایک ان میں سے یہ بھی ہے جو دلوں میں کینہ رکھے ہوئے ہے. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ سے میری انبن ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی اور میں دلی طور پہ خوش ہو رہا ہوں کہ ہاں ایاز کو اتنی تکلیف پہنچی نا، یہ اس قابل ہے کہ اس کو تو ڈبل پہنچنی چاہیے تھی. میں اگر یہ جذبہ رکھ رہا ہوں ایاز بھائی، تو میری شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہے. دشمن کی تکلیف پہ بھی خوش ہونا، یہ ہمیں اسلام کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، اللہ کی قسم. میں ایک دفعہ میریٹ میں تھا، تو پورے پاکستان کے جو منارٹی ہم نے لفظ دے دیا، دین نے ان کو پتہ کیا لفظ دیا؟ ذمی، کہ ہمارے ذمے میں ہی آتے ہیں. ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال، ان کے بچوں کی، ان کی خواتین کی عزت ہمارے ذمے ہے. ان کی تکریم، ذمی کا لفظ ہے. تو وہاں پر تھے، تو ہمارے یسر رضا گیلانی صاحب بھی موجود تھے، اور جو ڈاکٹر پال بٹی اس وقت جو آل منارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بھی وہاں موجود. تو مجھے جب میری باری آئی، پورے پاکستان سے یہ دوست احباب تشریف لائے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اسلام میں امن کا کیا تصور ہے، اس کے بارے میں بتائیں. میں کہ اسلام کو تو چھوڑیں، اسلام میں کیا امن کا تصور ہے؟ لفظ مسلمان میں ہی یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا. ترمذی شریف کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، کہ میں تمہیں بتاؤں مسلمان کون ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ. یا رسول اللہ رہنمائی فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں مسلمان وہی ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ، من سلم الناس، انسانوں کے لیے جو انسانیت کو سلامتی پہنچائے. میں کہ باقی بدر سے لے کر آپ فتح مکہ تک اٹھا کے دیکھے تو صحیح، انسانیت کو نفع ہی نفع، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع. اور بدر کے موقع پہ یہ طے کر دیا کہ بدر کو فرقان کہا قرآن نے، یوم الفرقان. فرق کرنے والا کس چیز میں؟ کہ آج کے بعد جو تباہ ہوگا وہ بھی کسی وجہ سے، اور جو زندہ رہے گا وہ بھی کسی وجہ سے. لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. جو زندہ رہے گا وہ بھی کسی وجہ سے، کسی دلیل کی بنیاد پر، جس کو عزت ملے گی، پروٹوکول ملے گا. اور جو تباہ برباد ہوگا وہ بھی کسی وجہ سے ہوگا. وہ وجہ بھی قرآن نے خود بیان کر دی، یفسر بعضہ بعضا. وہ کیا وجہ بیان کی؟ کہ آج کے بعد اما ما ینفع الناس، جو میری انسانیت کو نفع پہنچائے گا، فیم کس فی الارض، وہ پروٹوکول کا، عزت کا، دنیا میں رہنے کا حقدار ہوگا. اما ضبط فیضب جفا، جو انسانیت کو نقصان پہنچائے گا، اس کے مقدر میں ذلت کو کوئی روک نہیں سکے گا. اب اندازہ کریں، رحمت اللہ عالمین جنگ میں بھیج رہے ہیں، اور آداب پتہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ لا تقتلوا ولیدن، کسی بچے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. لا تقتلوا امرأتن، کسی خاتون کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بزرگ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کسی درخت کو، کسی عمارت کو تکلیف. اب اندازہ کریں یہ جنگ کے آداب بیان ہو رہے کیا ہیں، ہیں، سوچیں. لڑائی کے یہ آداب ہیں، تو پیار کے کیا آداب ہوں گے؟ کاش کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درد کو سمجھ لیں کہ وہ کیا شفقت امت میں منتقل کرنا چاہتے تھے، اور آج ہم اسی شفقتوں سے دور ہو چکے ہیں. وہ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب. خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ عمران بھائی. یہیں پہ کرتے ہیں آج کی محفل کو برخاست. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ایک نشست اور لگنی چاہیے. اور یقین کریں کہ بہت پروگرام بھی کیے، پوڈ کاسٹ بھی بڑے کیے، مختلف چینلز پہ بھی جانا، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں حالانکہ پورا دن پوری رات کا سویا نہیں ہوں. مختلف ریکارڈنگ تھی، لائیو پروگرام تھے، لیکن آپ کے اندر جو طلب اور جس انداز میں آپ گفتگو کو لے کے چلے ہیں، میں آپ کو بھی سلام محبت پیش کروں گا. اور آپ بہت ہی اچھے انداز میں، ایک واقعتاً جو دین کا ایک طالب علم ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کو دین کا طالب علم بنائے. اور یہ کیفیت جنید جمشید مرحوم میں انتہا کی تھی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے ایک چھوٹا چھوٹا وظیفہ میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو اپنے گھر سے نکلے وقت نا معمول بنا لیں کہ والدین میں سے جو بھی گھر میں موجود ہے نا، ان کے ماتھے کو، سر کو، پاؤں کو جو چوم سکتے ہیں، جو ممکن ہے کاندھے کو چوم کے نکلیں. ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. سب سے پہلا بے شک. دوسرے نمبر پہ 2 نفل پڑھ کے نکلیں، اور یا توابو
360 دفعہ میرا پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے. اتنے پریشان لوگ جن نے یہ وظیفہ کیا ہے, یقین کریں یہ جولیاں اٹھا کے انہوں نے دعائیں دی ہیں. اے بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے, کتنی دفعہ یہ توبہ 360 دفعہ. 360 دفعہ. آپ اس کے اثرات دیکھیں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ کسی موقع پہ ہم جب دوبارہ کریں تو وہ چیزیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے, کہ مثلا کسی کو کینسر ہو گیا ہے, کسی کو دل کی تکلیف ہو گئی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کینسر نہ ہو؟ ہر ایک بندہ چاہتا ہے. کورونا ہوا, ہر ایک چکر میں تھا کہ مجھے ویکسینیشن مل جائے, لیکن ویکسینیشن آئی کب؟ امام الانبیاء نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی تکلیفیں آنے والی نا, یہ دعا پڑھ لینا دیکھ کر, میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں وہ بیماری قریب نہیں آ سکتی. تو ایسی دعاؤں کو میں چاہوں گا کہ ضرور ہم ایک پوڈ کاسٹ ایسا کریں انشاءاللہ ایک جس میں یہ چیزیں بھرا ہوا ایک پوڈ کاسٹ ضرور کریں گے, تاکہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں اپنے 24 گھنٹے کیسے چلانے چاہیے جو کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے, ان چیزوں کی طرف ہم آئیں. انشاءاللہ ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ عمران بھائی, ملاقات ہوگی انشاءاللہ سے پھر. اللہ حافظ.